فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں ہر امپورٹنٹ کام بانٹ دیا جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے. امرم من عندنا، وہ ہماری جناب سے حکم صادر ہوتا ہے. انا کننا مرسلین، اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. یعنی فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں، ان کے ساتھ کتابیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں. یہ جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 3، 4 اور 5، اس میں اس بابرکت رات کا ذکر ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا. اور پورے قرآن میں 3 جگہ ہی اس آیت یعنی اس رات کا ذکر آیا جس میں قرآن نازل ہوا ہے. ایک مقام یہ ہے، اور ایک مقام ہے سورۃ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور تیسرا مقام تو پوری سورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں، تقدیر والی رات میں، جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، نائٹ آف ڈیسٹنی، اس میں نازل کیا. اور وہ تو پوری سورت ہے. یہ تینوں کراس ریفرنسز کو میں نے الحمدللہ شب برات کی ہیڈنگ کے ساتھ آپ لکھیں، شب برات کی حقیقت، شب برات لکھ دیں، انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں. لاکھوں لوگ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. مسئلہ نمبر 44 بھی تھا اور سورہ بھی یہ 44 ہے. اسی نسبت سے میں نے وہ پورا ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا. نیو 44 کے عنوان سے اپلوڈڈ ہے وہ. اور شب برات بھی آپ لکھیں، شب برات، شب قدر لکھیں تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا. تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کراس ریفرنس کے طور پہ احادیث بھی بیان کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ شب برات ہو، شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو، یہ سب کے سب ایک ہی رات ہے. اور وہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. اور اس کو سپورٹیو قرآن کی آیت بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب وہ جو شب برات شعبان میں منائی جاتی ہے، ظاہر ہے شعبان کے مہینے میں تو قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن تو نازل ہوا رمضان میں، لہٰذا یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ رات رمضان کے اندر ہے. اور اس رات کی خصوصیات بھی آئی ہیں کہ بابرکت رات ہے جس میں اہم فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے. رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ پالنے والا ہے، رب ہے، مالک ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. یعنی پوری کائنات کا رب ایک ہے. ان کنتم موقنین، اگر واقعی تم یقین رکھنے والے ہو، ایمان والے ہو، تو اس رزلٹ پہ پہنچو گے کہ اس ساری کائنات کا کریٹر، سسٹینر وہ ایک ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، اور وہ ایک ہی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سارے فور فادرز جتنے گزر چکے، تمہارے آباء و اجداد، سب کا ایک ہی رب. اس کائنات میں ایک ہی کریٹر. میرا اس پہ یوٹیوب پہ ڈیٹیل لیکچر ہے آلموسٹ 1.5 گھنٹے کا. مسئلہ نمبر 128، گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس، جس میں نے سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بل ہم فی شک یلعبون، لیکن اے نبی علیہ السلام، آپ کے جو مخالفین ہیں مشرکین عرب، وہ ابھی تک شک میں مبتلا ہیں. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ جب آسمان پر دھواں ظاہر ہو. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کافروں کے لیے. جب وہ دعوت حق قبول نہیں کرتے تھے تو ان کے لیے بد دعا، دعائے ضرر کی کہ ان کے اوپر کوئی ایک چھوٹا عذاب بھیجا جائے، شاید یہ اللہ کی طرف پلٹے. تو ان کے اوپر قحط کا عذاب مسلط کیا گیا، قحط سالی آ گئی، اور ان کے یعنی اس قحط کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی، کمزوری کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف جب وہ نگاہ اٹھاتے تھے تو ان کی آنکھیں دھندلا جاتی تھی، ہر چیز دھوئیں کی فارم میں ان کو نظر آتی تھی. یعنی جب کمزوری کی غلبہ ہو انسان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ وہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. تو یہ کیفیت ان پہ طاری ہوئی. پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ عذاب کھول دے، ہم ایمان لے آئیں گے. نبی علیہ السلام کی دعا سے وہ پھر قحط ٹل گیا، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو یہ صحیح بخاری میں تعویل خاص کے اعتبار سے اس کا ذکر موجود ہے. باقی اگر آپ اس کو براڈر سینس میں دیکھیں تو بخاری مسلم میں جو قیامت کی 10 نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب بھی ایک بہت بڑا دھواں بھی ظاہر ہوگا. تو اس ایک آیت کے اندر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کور فرما دی ہیں، اور اس وقت بھی یعنی وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا. قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یغش الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، اور وہ اس وقت دردناک عذاب ہوگا. ربنا اکشف عنا عذاب انا مؤمنون، اور اس وقت پھر وہ کافروں نے پھر کہا کہ اے اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے.
ہم ایمان لے آئیں گے. انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا دعوت حق قبول کرنی تھی جبکہ ان کے پاس رسول روشن نشانی لے کر آگے. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. لیکن پھر بھی انہوں نے منہ پھیر لیا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ورڈکٹ دے دی کہ یہ تو ایک ایسا دیوانہ ہے جسے کسی نے پڑھایا ہے. نعوذ باللہ. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. ہم دور کر دیں گے تم سے وہ عذاب کچھ عرصہ کے لیے لیکن پھر تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے. اور وہی ہوا کہ جب وہ ان سے تکلیف دور ہوئی پھر وہ اپنی اسی کے اوپر آ گئے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ. پھر الٹیمیٹلی وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے. انا منتقمون. اور ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو ہمارے وائزین نے کانسیپٹ کر دیا نا کہ کوئی ایک بوڑھی نانی اماں ہے یا بوڑھی دادی اماں ہے, اس نے یہ یعنی انسان اور یہ سارے پیدا کیے کھیلنے کے لیے, اینڈ پہ ساروں کو ہی معاف کر دے گا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں انتقام لوں گا. یہ انتقام کا ورڈ جو ہے یہ رحمت کا ورڈ ہے. یہ تو میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی کے لیے لفظ نہیں بولا کہ میں انتقام لوں گا اس سے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے, انتقام لے کے چھوڑوں گا اس دن جس دن میں بڑی پکڑ پکڑوں گا. تو اس لیے اس کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کریں. میرا ایک کلپ بھی پچھلے دنوں چڑھا ہے, رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی آن اللہ کی رحمت. انہوں نے ورڈکٹ دی تھی کہ جی یہ وہ تھانے داری کا کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے. یعنی طارق جمیل صاحب بہت اچھے وائز ہیں, لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں اللہ کی طرف آنے کی, لیکن ان کا نیریٹو اور ڈاکٹرائن میں ایک بنیادی خرابی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ صرف رحمت کا پیش کرنے سے ہی لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے, جبکہ یہ قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن تو دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلتا ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں, ایک اور بھی کلپ ہے, جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر اور دوزخ کا ڈر, یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. قرآن میں اللہ کے خوف والا پہلو یہ زیادہ ڈومیننٹ. آخرت کے دن اللہ نے اپنا نام ہی کیا رکھا ہوا ہے, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے, اس اکیلے اللہ کی جو قہار ہے, چھایا ہوا ہے اپنے بندوں پہ. سورۃ المومن میں یہ آیت آتی ہے جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے. وہ نیچے کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے جی اتنے بڑے عالم دین ہیں, وہ تو عربی بھی ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, آپ نے ان کے بارے میں بات کر دی ہے. بھائی ان کے بارے میں کوئی کتنا بھی بڑا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے تو بڑا نہیں ہے نا. اگر وہ ادھوری دعوت پیش کر رہا ہے کتاب و سنت کی, بدنیتی پہ نہیں, ہو سکتا ہے اس بیچارے کو سمجھ یہی آئی ہو, یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں ایک رخ پیش کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف لگاؤں گا. تو میں نے تو چیلنج دیا ہے کہ اگر آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص جو مرضی کرے اپنی مرضی کی زندگی گزارے اسے جنت کوئی نہیں ملنی, البتہ میں دوزخ میں نہیں پھینکوں گا, تو آپ جناب امام مسجد بھی ڈھونڈتے پھرے, نمازی تو چھوڑ دیں. اور ایون اگر یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو اچھے کام کرے گا میں اسے جنت دوں گا, جو برے کام کرے گا اسے کچھ نہیں کہوں گا, تو جنت کے لیے کسی نے لالچ کرنی نہیں. لوگ کہیں گے اینو ہی جنت بڑھاؤ جی, وہ تو پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی. البتہ اگر یہ اناؤنسمنٹ کی جائے کہ جو بندہ نیک اعمال کرے گا اسے دوزخ میں نہیں پھینکوں گا لیکن جنت بھی نہیں دوں گا, لیکن دوزخ سے وہ بچ جائے گا, اور جب برے کرے گا اس کی تو ایسی کی تیسی. تو یہ کانسیپٹ آ گیا گا, لیکن اللہ نے اس کو بھی بیلنس کیا ہے. نہیں, نیک اعمال والوں کو ہمیشہ کی جنت, برے اعمال والوں کو دوزخ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. تو یہ ٹیلر میڈ نہ کریں دین کو. دین جو ہے نا اس کو اس کے ٹرو ایسن میں پیش کریں. یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں میرے خیال میں دین ایسا ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں خدا کو یوں کرنا چاہیے, تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے. نہیں, خدا جو کہنا چاہتا ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے. آپ نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں, بلی آپ غائب نہیں کر سکتے. یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا آخرت کی, یہ غائب کوئی نہیں ہونی. تو جو آپ کو یہ میٹھی لوریاں دے کے سلا رہے ہیں نا, ان کو بھی حیا کرنی چاہیے. یعنی وہ میں نے وہ کلپ چڑھایا تھا رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل, تو پھر میں نے اس کو چینج کر کے نا ریکویسٹ ٹو مولانا طارق جمیل کر دیا. اس کے اب میں نے وہ جو ٹائٹل تھا نا وہ ایڈٹ کروا دیا, ریکویسٹ ٹو. چلے رپلائی نہیں ہے تو ریکویسٹ ہی صحیح, کہ قرآن کے ساتھ یہ نہ کرے. قرآن آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. قرآن اپنے معاملات, اور اس میں نے پھر جو کراس ریفرنس کے طور پہ آیات پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ پاکستانی توبہ ہے ہی نہیں ہے. جس طریقے سے پاکستانی شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہی ہے, اللہ کے شناختی کارڈ میں مسلمان نہیں ہے. وہ تو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ کا نام مسلمانوں والا ہے. اللہ کے ہاں آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے. اسی طریقے سے آپ کی ڈاکٹرائن میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو مرضی کرتے رہیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, رحمت ہی رحمت ہے. اور رحمت
اور توبہ بس توبہ ہی آپ جو ہے وہ توبہ کرتے جائیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے جائیں، خیر ہے۔ قرآن کا میں نے پھر کراس ریفرنس بتایا، اللہ تعالیٰ تو ایسی توبہ کو مانتا ہے جو آگے کو نصیحت ہو، توبۃ نصوحا، اور اس کے بعد اصلاح بھی ہو۔ تو ایک بھائی نے نیچے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی میں طارج بی صاحب کو بڑے شوق سے سنتا تھا، لیکن یہ جو 2 آیات آپ نے پیش کی ہیں سورہ نساء سے آیت نمبر 17 اور 18 اور سورۃ النحل کی آخری رکوع کی، یہ تو آج تک طارج بی صاحب نے بیان نہیں کی ہیں۔ تو مجھے تو آج پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ توبہ کا کنسپٹ کیا ہے۔ توبہ تو یہ کہ آپ گناہوں سے توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور بندے دے پتر بن جاؤ، جنہوں پنجابی کہتے ہیں تاں توبہ جے، اے پاکستانی توبہ نہیں کہ ادھر کام بھی چک کے رکھو تھے جناب آج عمرے بھی کرتے رہو، یہ آپ کی بنائی ہوئی توبہ ہے۔ وہ اتنا آسان کام ہوتا میرے بھائی تو یہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا، اور یہ قرآن میں اتنی دھمکیاں کیوں آئی ہوتی؟ ظاہر ہے یہ تو اسٹیبلش ہونی ہے۔ او نہیں جی وہ بس بخش دے گا، وہ بخشے گا اس کو جو بخشش کروانا چاہتا ہے۔ رحمت تو نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں بیلنس ہیں، اعمال بھی ہو رحمت بھی ہو۔ اسی خالی رحمت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اعمال کرتے ہیں نا اللہ کے فضل سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خوبی بیان کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ جتنے بے فکرے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کی نہیں ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے رہیں، وہ مرتے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو لوگ تو کہتے ہیں نا جناب کہ یہ، میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے خطرناک جوا ہے نا جو، وہ یہ زندگی ہے جس میں آپ کے پاس دوسرا چانس کوئی نہیں ہے، ایک ہی چانس، بس جس نے ویل کر لیا کر لیا، جس نے نہیں کیا مارا گیا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا اس طرح قرآن حکیم دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو ان وائزین کو دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں، آپ کو میٹھی لوریاں سنا رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں، یہی وائزین ہے وہ کہتے ہیں جی وہ جی نور جہاں 27 رمضان نو مری ہے، دیکھو نا اللہ دے ہاں کوئی مقام ہوئے گا۔ یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی آپ خانہ کعبے کے اندر دروازہ کھول کے داخل ہو جائیں نا، اور لیلۃ القدر کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے اور آپ سن بھی لیں فرشتوں کی آواز کہ آج لیلۃ القدر ہے، اور آپ وہاں پہ مر بھی جائیں تب بھی اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ کوئی شخص بقیہ غرقد قبرستان میں دفن بھی ہو جائے، اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی۔ میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراویح 20 یا 8، میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا، بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو، انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکھتے نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکھتے ہوتی تھی، تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے، پڑھیں۔ ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں، ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں، نال ٹھوس ہو جان گے، سا ہی نہیں نکلے گا۔ انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا۔ ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں، مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں، مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے، پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر، ارمین میں ہوتی ہے، اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے، بعد میں انہوں نے پنگا کیا، یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے، تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے۔ ان کے جو فتوے ہیں نا امام کعبہ، یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ، امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے، 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے؟ تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے ایک اور روایت ہے
یزید بن رومان والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے، وہ اس سے آگے ہے، اس میں روایت ہے سند صحیح ہے؟ نہیں، سند کوئی نہیں، یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا، منقطع روایت ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکا دیں گے علی نے ساڈی علی نہیں دسی، علی نو پتہ نے تواڈے علیاں، اور یہ تواڈے علیاں نے پہلے میرے علیاں ہی ہونیاں سن، مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے، اس واسطے میرے علیاں ہونیاں سن، ٹھیک ہے نا جی، ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں۔ اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے مولانا ساکھ صاحب بھی بدعت کہتے ہیں۔ شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں، نہیں غامدی صاحب جی جی، غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے، ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب۔ غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا۔ جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، 5، تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے۔ اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا، بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو۔ ہم بھی، حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے، انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے، اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں۔ اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں، میرا ٹائم نہ ضائع کریں، اگلا سوال کریں، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں، اور 1400 سال، اور یار کہاں سے متفق ہیں؟ یہ امام آ گیا، بات ختم ہوگی سر، چھوڑ دیں 1400 سال سے عملی سر، بات ہی ختم ہو گئی، چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات، وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو، تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں، اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو، منو روزہ لگیا ہے، 15 منٹ رہ گئے نے، منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ، ٹھیک ہو گیا؟ انڈیویجول پہ تو شیعہ کا اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا، ابھی نہ چھیڑے مجھے، اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا پھر میں کر لوں گا تھوڑے نا دو ہاتھ۔ اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھاڑ دیو، ایسا رنگ والا نجی چینل ہے، ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائیا، نجی چینل تیرے رنگ والی ہے۔ اچھا ایک گل سن، مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ہے، ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا، ہوں رہ گئے جو 3، پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا، پہلے کہنا نہیں وہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے۔ اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے، اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں، آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں، الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں، اصل مقصد قرآن سننا ہے، اور یہی میرا بھی موقف ہے۔ چلیے بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ لوں، نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں؟ یہ بات بتا۔ سنت ہے، بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے، میں تو کہتا ہاں، لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں۔ اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا، وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے، وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ کے نکال دیا، تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں، وہ اس طرح نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے، آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو، اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے۔ تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے، اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے، اور قل سے کل، اور قلب سے قلب بن جاتا ہے۔ تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20، 8 ڈیجٹ میں 20 میں، دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے۔ جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا، جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے، اور نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے،
پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراوی 20 یا 8 میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. المحتمہ مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکھتے نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکھتے ہوتی تھی، تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے، پڑھیں. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں، ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے، سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر، ارمین میں ہوتی ہے، اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا، یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے، تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا امام کعبہ، یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ، امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے، 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، میں نے المحتمہ مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے، وہ اس سے آگے ہے، اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا، منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڈی علی نہیں دسی، علی نو پتہ نے تواڈے علیاں، اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن، مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے، اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن. ٹھیک ہے نا جی، ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں. اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے غامدی صاحب بھی بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں غامدی صاحب جی جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے، ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5، تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی، حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے، اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں، میرا ٹائم نہ ضائع کریں، اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں، اور 1400 سال، اور یار کہاں سے متفق ہیں؟ یہ امام آ گیا، بات ختم ہوگی سر، چھوڑ دیں 1400 سال سے عملی سر، بات ہی ختم ہو گئی. چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات، وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو. تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں، اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا ہے، 15 منٹ رہ گئے نے، منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ انڈیویجول پہ تو شیعہ کا اے سوال جڑا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا، ابھی نہ چھیڑے مجھے. اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا، پھر میں کر لوں گا تھوڑے نا 2 ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھڑ دو. ایسا رنگ والا نجی چینل ہے، ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائی آ، نجی چینل تیرے رنگ والی ہے. اچھا ایک گل سن، مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ہے، ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا، ہوں رہ گئے 3. پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا. پہلے کہنا نہیں وہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے، اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے اصل مقصد قرآن سننا ہے. اور یہی میرا بھی موقف